بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن، رہیں، آواز پتلی کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ انت، آپ، وزوجک الجنہ، اور اہلیہ آپ کی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ تم دونوں جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جاؤ تم دونوں، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، پس ہو جاؤ گے تم من الظالمین، خطا کاروں سے۔ ہم اس آیت کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور آج ہی یا کل کے سبق میں میں کچھ ان خرافات کا ذکر بھی کروں گا جو ہمارے مزاجوں میں داخل کر دی گئی ہیں۔ شیطان کو نکالا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ دونوں جنت میں، اسکن، سکون کرو، لفظ سنو، اس کا معنی ہے ٹھہرنا، اس کا معنی ہے رہنا۔ اللہ نے اور کوئی لفظ نہیں بولا، رہنے کے لیے اور بھی لفظ ہے، کا اسکن، سکون، اطمینان۔ لیکن آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فَقُلَا، تم دونوں کو کھلی اجازت ہے، جو چاہو جہاں سے چاہو جتنا چاہو وہ کھا لو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ پہلا سوال، بھائی یہ جنت ہے، جنت میں کس شے کی پابندی ہے؟ جواب، جس وقت بندہ محنت کر کے جنت کما کے جنت میں داخل ہوگا نا، تو کسی شے کی پابندی نہیں۔ سمجھے؟ یہ ایک آزمائش کا سلسلہ تھا جو روز اول سے شروع ہو گیا۔
اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور یہ فطرت انسانی ہے. یہ خبر نہیں پڑھنی، ہم پڑھیں گے. اس کمرے میں نہیں جانا، ہم جائیں گے. یہ فطرت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ درخت کون سا تھا جی؟ ایک بولا، اس نے کہا انگور. ہماری عرض ہے، انگور کا درخت نہیں ہوتا، بیل ہوتی ہے. اور آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا معروشات غیر معروشات، چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں کے. اللہ نے جب انگور کہنا تھا تو اللہ کے پاس تو کتنے لفظ موجود تھے. اللہ کہہ دیتے. اللہ نے کہا شجر، درخت. دوسرے نے کہا کہ جی گندم. ہم نے کہا نہیں. پھر آپ سارے مل کے کہیں انگور بھی نہیں، گندم بھی تم نہیں مان رہے، پھر یہ درخت کون سا ہے؟ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ فلاں نے فلاں نے فلاں نے یہ لکھا، نہیں مان رہے ہم. ہم یہ کہیں گے جس شے کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس شے کو کریدنے کی کوشش نہ کرو. الجھن ختم، جھگڑا ختم، کتنے ورقے سیاہ کرنے ہیں کتابوں کے ختم. اللہ نے جس شے کو مبہم رکھا ہے تم اس شے کو کریدنے کی کوشش نہ کرو. بقیہ ہمیں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جنتی ہیں. آدم علیہ السلام سے پوچھ لیں گے وہاں، دسو اللہ منع کتوں کیتا ہے؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر آپ گئے، اگلے لفظ ہیں اللہ ہی کہہ سکتا. اگر آپ گئے جی کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ دونوں خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ کہہ سکتے ہیں. اور اللہ بہت ساروں کو کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے نہیں، کہا بھی ہے. 18 نبیوں کا نام لے کے فرمایا اگر یہ شرک کرتے میں اللہ ان کے عمل برباد کر دیتا. آخری نبی کا نام لے کے فرمایا میرے نبی لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کرتے میں آپ کے عملوں کو برباد کر دیتا، نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کرتا. اللہ اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کو کہہ رہے میرا پاک پیغمبر تیری 950 سالہ محنت توحید اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئزو کا میں اللہ آپ کو یہ تاکید کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو مت کرنا. اگر بیٹے کے بارے میں آپ نے اپنی زبان ہلائی، حرکت دی، سفارش کی،
تو بتا رہا ہوں نبوت نہ رہ جائے گی بلکہ جہالت بن جائے گی۔ اللہ کہہ دے میں جاہلوں میں کروں گا، اللہ کہہ دے میں ظالموں میں لکھ دوں گا، اللہ کہہ دے میں عمل برباد کروں گا، اللہ کہہ سکتا۔ سمجھے جی؟ یہ کائنات میں پروردگار عالم کے اختیارات کی جھلک ہے۔ کائنات کے لوگوں، تم ان کے بارے میں زبان کو ٹیڑھا کر کے حرکت دینے کی کوشش کرو گے، میں تمہیں کافروں میں لکھ دوں گا، لیکن میں کسی شے کا پابند، میں ڈانٹ سکتا ہوں، میں جھڑک سکتا ہوں۔ عبس وتولی، اے میرے نبی آپ کی خدمت طیبہ میں ایک نابینا بندہ آ گیا ہے، آپ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، میرے نبی کیوں پڑے؟ سن رکھا ہے نا؟ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، کل اگلا حصہ دیکھیں گے۔ وہ شیطان جنت میں سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا تھا، سنا ہوا آپ؟ سانپ کے پاؤں ہوتے تھے، اللہ نے پھر سزا دی کہ تو نے اسے منہ میں بٹھا کے جنت میں کیوں گیا ہے؟ تو اللہ نے سانپ سے چھین لیے پاؤں۔ اے دسو وہ سپ جنت وچ کی کرن گیا؟ سپ دی جگہ جنت ہے جہنم ہے؟ دیکھیں گے۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن، ٹھہرے، انت آپ، وزوجک الجنہ، اور اہلیہ آپ کی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، نہ قریب جانا دونوں، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم من الظالمین، خطا کاروں سے۔